نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپس کی محبت زیادہ ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول پر، اور بھی جو ایمان ہے ارکان ہیں ایمان کے وہ سب پر ایمان لاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن بھی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ۔ جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور تم ایمان بھی نہیں لا سکتے جب تک کہ تمہارے دل میں اپنے بھائی کی محبت نہ ہو۔ اس بھائیو، آج بعض لوگ مفاد کے لیے ایک دوسرے سے دنیاوی مفاد کے لیے محبت کرتے ہیں، سگے رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے ہیں، اور دیگر مسلمان بھائی ہیں ان کو نہیں پوچھتے۔ آپ فرماتے ہیں تم مومن ہی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم جب تک آپس میں محبت نہ کرو، حسد اور بغض کو نکالو اور ایک دوسرے سے محبت کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء، کیا تم کو کچھ ایسی باتیں نہ بتاؤں اذا فعلتموہ تحاببتم، اذا فعلتموہ تحاببتم، جب تم وہ کرنے لگ جاؤ گے تو تم آپس میں محبت بھی کرنے لگو گے۔ افشوا السلام بینکم، سلام کیا کرو آپس میں ایک دوسرے کو، سلام کیا کرو، السلام علیکم السلام علیکم، اس کی وجہ سے تم محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ مسلم کی روایت تھی۔ بھائیو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے کسی قوم سے محبت کی لیکن ابھی تک اس سے ملا بھی نہیں، ان سے ملا نہیں لیکن ان سے محبت کرتا ہے، سنا فلاں فلاں لوگ ہیں بہت اچھے ہیں، اس کے دل میں ان کی محبت آ گئی لیکن ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، فلاں لوگ بہت دین کی خدمت کر رہے ہیں، بڑا غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے دل میں محبت آ گئی، فلاں بہت بڑے عالم ہیں، اس کے دل میں محبت آ گئی، ولم یلحق بہم، ابھی تک ان سے ملا بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہی بات، المرء مع من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے بھائی، مسلمانوں اچھے لوگوں سے محبت کرو، سچی محبت کرو اللہ کے لیے تو تم انہی کے ساتھ ہوگے، علماء سے، صالحین سے، اور اگر گویوں سے اور فنکاروں سے اور اداکاروں سے اور جو اداکارائیں ہیں ان سے اگر محبت کرو گے تو پھر انسان انہی کے ساتھ ہوگا، نسأل اللہ العافیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو ایک ایسا کڑا قرار دیا ہے جو مضبوط ہے۔ آپ فرماتے ان اوثق عرى الایمان عرى، کڑا مضبوط ترین ایمان کا کڑا وہ ہے، کیا ہے؟ ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ، کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے نفرت کرو۔ اس کو امام احمد نے بیان کیا، نقل کیا، اور حسنہ البانی رحمہ اللہ تعالی فی صحیح ترغیب، امام البانی نے صحیح الترغیب میں اس کو بیان کیا، نقل کیا۔ آئیے اسی طرح کی ایک ملتی جلتی روایت آپ کے سامنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ای عرى الایمان اوثق، کون سا کڑا ایمان کا زیادہ مضبوط ہے؟ اوثق مضبوط ہے، کڑے میں آدمی ہاتھ ڈال دیتا ہے نا تو اس پر لٹک سکتا ہے، مضبوط ہو، اگر مضبوط نہیں تو گر جائے گا۔ تو آپ نے پوچھا کون سا ایسا ہے اوثق عرى الایمان؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، یہ آپ نے سوال کیا تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموالات فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، موالات تعلقات
والمعادات فی اللہ، اور اللہ ہی کے لیے دشمنی، والحب فی اللہ، اللہ ہی کے لیے محبت، والبغض فی اللہ، اور عداوت اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ اس کو امام احمد نے، حاکم نے، طبرانی نے اس کو بیان کیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ بھائیو، یاد رکھیے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے سے پہلے آپ دیکھیے کہ وہ شخص دیندار ہے، مسلمان ہے، نماز روزے کا پابند ہے، اچھے اخلاق اور صفات کا مالک ہے، تو ایسوں کو اپنا دوست بنائیں، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، یا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ دیکھے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اچھا شخص ہے، نمازی ہے، موحد ہے، پرہیزگار ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو اس سے دوستی کریں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا یہ جو روایت بیان کی پہلے میں نے، وہ ابو داؤد کی ہے، ترمذی نے بھی روایت کی ہے، اور یہ ایک اور روایت آپ فرماتے ہیں کہ لا تصاحب الا مؤمنا، دیکھو اپنا ساتھی، اپنا دوست مومن کو بناؤ، ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا تقی کے علاوہ کوئی نہ کھا سکے۔ لا یأکل طعامک الا تقی، یعنی کوشش کرو کہ متقی آدمی اس کو کھانا کھلاؤ، یہ یعنی افضل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی بھی شخص حاجت مند ہے، آپ اس کو کھلا سکتے ہیں، لیکن ان متقیوں کو اپنے قریب کریں، ان کو اپنے دعوتیں دیں، ان کو کھانا کھلائیں، اللہ خوش ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یتیموں کو اور مسکینوں کو اور قیدیوں کو۔ اب قیدیوں میں ہر قسم کے قیدی ہوتے ہیں، آدمی کو اس پر اجر ملے گا، لیکن یہاں جو اس حدیث میں اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ افضل اب متقی آدمیوں کی یعنی دعوت کریں، ان کو کھانا کھلائیں۔